بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ماہین نے سریعام دلاور ملک کو بے عزت کر کے کہا کہ وہ اس جیسے جاہل گوار سے کبھی بھی شادی نہیں کرے گی، مگر اس کے باوجود وہ بولا کہ بیوی تو تم مجھ جاہل کی ہی بنو گی۔ ماہین نے دلاور کے ڈر سے اپنے ماموں کے بیٹے سے رشتہ کر لیا، مگر نکاح سے پہلے دلاور اسے اغوا کر کے لے گیا اور ڈیرے پر لے جا کر اسے باندھ کر زبردستی اپنی بے عزتی کا بدلا۔ آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، سنا آپ نے؟ دور ہٹے مجھ سے، میں مزید آپ کی سختیاں برداشت کرنے والی نہیں۔ کیا سمجھتے ہیں آپ مجھے اغوا کر کے یہاں لے آئیں گے اور میرے ساتھ زبردستی کریں گے تو میں مان جاؤں گی؟ ہرگز نہیں۔ ابھی بھی میں یہی کہوں گی کہ آپ ایک انتہائی سڑیل قسم کی اکڑو انسان ہیں۔ وہ اس وقت کرسی پر بندھی ہوئی تھی، بال کھل کر کندھوں پر پھیلے ہوئے تھے، لیکن پچھلے 2 گھنٹوں سے مسلسل خود کو ان رسیوں سے چھڑوانے کی کوشش میں اپنا حلیہ بگاڑ بیٹھی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر لگی ہوئی لپسٹک پھیل کر اس کے چہرے پر لگ چکی تھی، رونے کی وجہ سے کاجل بہہ کر پورے چہرے پر آیا ہوا تھا، اور اس کے بال جنہیں وہ 2 گھنٹے لگا کر بڑے خوبصورت انداز میں سلیقے سے سیٹ کر چکی تھی، وہ بھی بکھر کر اس کا حلیہ بگاڑ رہے تھے۔ لیکن ہر ایک بات سے انجان بنی وہ بھی کرسی پر اچھلتی ہوئی خود کو چھڑوانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ سامنے بیٹھا اس سے کچھ فاصلے پر وہ شخص ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے سینے پر ہاتھ باندھے مسکرا کر اسے ہی دیکھ رہا تھا، چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ سجا کر کہنے لگا، میڈم جی، جتنا مرضی تڑپنا ہے تڑپ لو، جتنی مرضی سنانی ہے سنا لو، لیکن ہونا تو آپ کو میرا ہی پڑے گا۔ میں اس ہر شخص کو ہی ختم کر دوں گا جو آپ کے قریب آنے کی کوشش کرے گا۔ اب کچھ دیر بعد مولوی آنے والے ہیں، چپ چاپ انگوٹھا لگائیے گا، بلکہ انگوٹھے تو مجھ جیسے جاہل لگاتے ہیں۔ آپ تو پڑھی لکھی ہیں، پٹر پٹر انگلش بولتی ہیں۔ آپ اپنا پیارا سا نام دستخط کر دیجیے گا، کیونکہ شادی تو آپ کی میرے ساتھ ہی ہونی ہے۔ وہ اسی کے لہجے میں اسے چڑھا کر کہنے لگا تو وہ ماتھے پر بال ڈال کر اسے دیکھنے لگی۔ ایک مرتبہ پھر نفی میں سر ہلا کر کہنے لگی کہ مجھ جیسی لڑکی تم جیسے جاہل سے کبھی شادی نہیں کرے گی۔ تم ایک جاہل گنوار شخص ہو، کبھی بھی میرے آئیڈیل ہو ہی نہیں سکتے۔ جتنی جلدی یہ بات سمجھ لو اتنا ہی اچھا ہے۔ وہ اتنا کہہ کر چلا ہی رہی تھی کہ جب اس نے زور سے اپنی کلائی ایک مرتبہ پھر رسی سے چھڑوانے کی کوشش کی، لیکن اس کی چوڑیاں ٹوٹ کر اس کی کلائی میں چوٹ لگ چکی تھی۔ وہ تھوڑا سا سسکی تھی۔ اب تو جو اس کی حالت سے لطف اندوز ہو رہا تھا، اسے چلاتا ہوا دیکھ کر اس سے برداشت نہ ہوا۔ اب تک جو لڑکا اس کی حالت سے لطف اندوز ہو رہا تھا، اسے چلاتا ہوا دیکھ کر اس سے برداشت نہ ہوا، جلدی سے اٹھ کر اس کی طرف آیا، کہنے لگا کہ میری جان، میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ آپ کی شادی ہر حال میں مجھ سے ہی ہونی ہے، پھر اتنا اترانے کی مچلنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیے، آپ نے اپنی کلائی زخمی کر لی نا۔ وہ کرسی کے پاس جا کر گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا، اور اس کی کلائی سے بہتے ہوئے خون کو دیکھ کر اسے سچ میں فکر ہونے لگی تھی۔ اسے افسوس ہونے لگا کہ آخر کیوں اس نے رسی سے اس کی نازک کلائیوں کو باندھا۔ یہی صحیح موقع تھا۔ اس نے بھی جب اس مقابل شخص کو اپنے لیے اتنا فکر مند ہوتا دیکھا تو موقع پر چوکا لگانا بہتر سمجھا۔ مزید سے سکنے لگی، روتے ہوئے کہنے لگی کہ پلیز، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، میری کلائی کٹ رہی ہے، پلیز ان رسیوں کو کاٹ دیں، بہت تکلیف ہو رہی ہے مجھے، شاید کوئی کانچ میری کلائی میں گھس گیا ہے، میرے ہاتھ کھولیے۔ اسے درد سے تڑپتا دیکھ کر وہ اس چلاک لڑکی کی چالاکی کو سمجھ ہی نہ پایا، اور پھر جلدی سے رسی کھولنے لگا۔ رسی کھول کر اس نے اس کے ہاتھ آزاد کیے تھے، دایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر دیکھا، اس میں ابھی بھی ایک کانچ کا ٹکڑا گھسا ہوا تھا۔ اس نے فکر مندی سے اپنی جیب سے رومال نکالا، اور جیسے ہی اس کی نازک کلائی سے وہ کانچ کا ٹکڑا نکالا تو وہاں سے خون نکلنے لگا۔ جھٹ سے اپنا رومال اس کی کلائی پر رکھ دیا، اسے گرا لگائے۔ گرا لگنے کی دیر تھی کہ ایک لمحے کی بھی تیزی کیے بغیر وہ اسے دھکا دے کر وہاں سے بھاگنے لگی، کیونکہ پیچھے کرسی پڑی تھی، اس لیے اس کے دھکا دینے پر وہ سیدھا کرسی پر گرا، اور کرسی سے زمین بوس ہوا تھا۔ شاید صحیح موقع تھا۔ جب تک وہ اٹھا وہ وہاں سے بھاگ کر باہر نکل آئی۔ گاؤں کی کچی گلیوں میں بھاگتی ہوئی وہ ہیلپ ہیلپ چلا رہی تھی۔ اس وقت گاؤں میں اپنی ہی دھن میں بھاگتے ہوئے چوراہے پر پہنچی، اس کے ہاتھ سے خون بہہ رہا تھا، لیکن وہ اپنا حلیہ درست کرتی چوراہے پر بیٹھے ان 4-5 بوڑھوں کے پاس آئی۔
جو حقہ پی رہے تھے اور خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ انہوں نے جب ایک لڑکی کو بال کھلے اتنا تیار دیکھا تو ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے، ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ یہ لڑکی بھاگ کر ان کے پاس گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ انہیں کچھ کہتی، اسے دور دیوار پر چڑھ کر آم کے پیڑ سے کچے آم توڑنے کے لیے گلیل اٹھا کر نشان مارتی ہوئی ایک لڑکی دکھائی دی۔ وہ ان بوڑھوں کو یوں ہی چھوڑ کر سیدھا بھاگتی ہوئی اس لڑکی کے پاس آئی۔ جیسے ہی بھاگ کر اس لڑکی کے پاس آئی اور بولی کہ پلیز میری مدد کرو، اس کا نشانہ چکا تھا۔ نشانہ کیا چکا تھا؟ وہ لڑکی خود بھی اپنا توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے گر گئی۔ سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر وہ چلائی تھی، کہنے لگی کہ یہ کیا حلیہ بنا کے رکھا ہوا ہے، تم تو مجھے لکی رانی سرکس سے بھاگی ہوئی لڑکی لگ رہی ہو۔ یہ سن کر اس کا پارا ہائی ہوا، کہنے لگی کہ کیا اس گاؤں میں سارے پاگل ہیں؟ جس سے بھی ٹکراؤ عجیب پاگل پن کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ مجھے اس گاؤں سے نکلنا ہے۔ اس گاؤں کا ایک آوارہ مستنڈا مجھے پکڑ کر لے آیا تھا۔ پلیز کیا تم مجھے بس اسٹاپ تک چھوڑ سکتی ہو؟ پلیز جلدی کرو، اس سے پہلے کہ وہ پھر آ جائے۔ اس نے جب ایک نظر اس لڑکی کو دیکھا جو اچھی خاصی تیار کھڑی تھی، پھر کہنے لگی کہ تم چلو میرے ساتھ، میرے لالا کو جانتی نہیں ہو۔ ارے میرے لالا سے تو پورا گاؤں ڈرتا ہے، کس کی جرت ہے کہ میرے لالا کے سامنے اونچی آواز بھی نکالے؟ اور جو بھی مستنڈا لڑکا تمہارے ساتھ غلط کر رہا ہے نا، تم میرے لالا کو بتاؤ، وہ اسے سیدھا کر دیں گے۔ یہ سن کر اس لڑکی کی جان میں جان آئی، کہنے لگی کہ ٹھیک ہے چلو۔ وہ دل میں سوچ چکی تھی کہ کس طرح اس لڑکی کی پٹائی کروائے گی۔ کچھ دیر بعد ہی وہ ایک بڑی سی حویلی میں داخل ہو گئی۔ بھلے یہ حویلی گاؤں میں بنی ہوئی تھی، مگر ضرورت کی تمام تر اشیاء موجود تھی، کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی۔ ایک پل کو تو حویلی کو دیکھ کر وہ پلکیں جھپکنا بھی بھول گئی۔ جیسے ہی بڑھتے ہوئے دالان میں آئی تو دالان میں قدم رکھنے کے بعد اس نے سامنے بیٹھی کرسی پر چاول چنتی عورت کو دیکھا۔ جیسے ہی وہ حویلی کے اندر داخل ہوئی تو حویلی میں قدم رکھنے کے بعد اس نے سامنے بیٹھی کرسی پر چاول چھنتی عورت کو دیکھا۔ سفید کپڑوں میں ملبوس تھی۔ نازو اس کا ہاتھ پکڑ کر وہاں لے آئی اور کہنے لگی کہ یہ میری اماں جی ہے، یعنی میرے ابا کی بھی اماں۔ دیکھو اماں کون ہے یہ؟ دیکھ کر بجائے مسکرانے کے ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کہنے لگی کہ ہائے ہائے، ذرا اسے تو دیکھ، یہ تو بالکل کارٹون لگ رہی ہے۔ جا کر اس کا منہ دھلا، ایک تو پتہ نہیں کس کس کو راستوں سے پکڑ کر لے آتی ہے۔ اس کی اچھی خاصی بے عزتی ہو چکی تھی۔ نازو اسے غسل خانے میں لے آئی، جہاں پر منہ دھونے کے بعد جب وہ باہر آئی تبھی نازو نے شور مچا دیا کہ میرے لالا آ گئے ہیں۔ دیکھنا، وہ نہ صرف آپ کو شہر چھوڑ کر آئیں گے بلکہ اس لڑکے کو بھی اچھا مزہ چکائیں گے۔ یہ کہتے ہوئے جیسے ہی وہ نازو کے ساتھ باہر آئی تو ایک پل کو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکلی، کیونکہ سامنے دلاور ملک کھڑا تھا، وہ جو پورے گاؤں میں اسے ڈھونڈتا ہوا اپنے گھر آیا تھا۔ سامنے اپنی بہن کے ساتھ اسے دیکھ کر خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ اس کی دادی اماں کہنے لگی کہ دلاور بیٹا دیکھ، شہر سے کیسی لڑکی آئی ہے، دکھنے میں اچھی خاصی ہے، خوبصورت ہے، تجھ سے کسی کی شکایت لگانے آئی ہے۔ یہ سن کر تو دلاور سینے پر ہاتھ باندھ کر کھل کر ہنسنے لگا اور کہا، اچھا آئیے محترمہ، بتائیے کس نے کیا بگاڑا ہے آپ کا، میں ابھی اسے ٹھکانے لگا کر آتا ہوں۔ یہ سن کر ماہین کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی۔ وہ جس سے بچتے ہوئے بھاگ کر آئی تھی اسے تو خبر ہی نہیں تھی کہ وہ اسی کے گھر میں پناہ لے چکی ہے۔ گھبراتے ہوئے اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ نہیں، مجھے کچھ نہیں کہنا، مجھے گھر جانا ہے۔ دادی، یہ آپ کا پوتا جس کی آپ تعریفیں کرتی تھک نہیں رہی، یہ وہی ہے جو مجھے پکڑ کر لایا ہے۔ میری اس حالت کا ذمہ دار یہی ہے۔ پلیز مجھے گھر جانا ہے۔ یہ مجھے شادی کی دھمکیاں دے رہا ہے، میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ رو رو کر انہیں سب کچھ کہہ رہی تھی، جبکہ دادی کی گود میں رکھی چاولوں کی پرانت زمین بوس ہو گئی۔ نازو کے بھی منہ پر ہاتھ گئے تھے۔ گھر میں موجود باقی کے بھی افراد وہاں پر اکٹھے ہو گئے۔ ایک دم سے پورے گھر میں میلہ سا لگ گیا تھا۔ ماہین کی دلاور ملک سے پہلی ملاقات کالج کی ایک تقریب میں ہوئی تھی۔ جس کالج میں وہ پڑھتی تھی وہاں پر مہمان خصوصی کے طور پر بہت سے لوگوں کو بلایا گیا تھا جو اب تک اس کالج کے فنڈز فراہم کرتے آئے تھے، اور کتنے ہی یتیم اور مستحکم بچے بچیاں تھیں جو اسکالرشپ کی وجہ سے اچھی تعلیم حاصل کرتے ہوئے ماہانہ وظائف بھی لے رہے تھے۔ کالج میں سالانہ فیئر ویل پر مختلف بزنس مین اور کاروباری شخصیات آئی تھیں۔ انہی میں دلاور ملک بھی شامل تھا، جو اپنے مرحوم باپ کی وفات کے بعد پہلی مرتبہ ان تقریب میں شرکت کے لیے نکلا تھا۔ دکھنے میں تو اچھا خاصا امیر تھا،
لیکن پڑھائی کے نام پر صرف 0 تھا۔ 8 جماعتیں پڑھنے کے بعد اسکول سے بھاگ آیا تھا۔ باپ کے ساتھ زمینداری سنبھال لی تھی اور پھر انہی کاموں میں لگ کر پیسہ تو بہت کمایا، اپنی زمینیں اور کاروبار سنبھال لیا، کئی اسکول کالجوں کو بھی فنڈز دینے لگا، مگر خود بھول کر بھی دوبارہ تعلیم حاصل کرنے کے بارے میں اس نے نہیں سوچا۔ وہیں پر پہلی مرتبہ دلاور ملک کی ملاقات ماہین کمال سے ہوئی۔ ماہین اپنی سہیلیوں کے ساتھ ایک جانب کرسیوں پر بیٹھی ہنس ہنس کر ان سے باتیں کر رہی تھی۔ جہاں پر جتنے بھی کاروباری شخصیات آئی تھیں سبھی بڑی عمر کے تھے، سوائے دلاور ملک کے، جو کہ ایک نوجوان 25 سالہ لڑکا تھا۔ جس پل ہنسنے کی آواز دلاور کے کانوں تک پہنچی تو اس نے پلٹ کر اس جانب دیکھا۔ پہلی نظر میں ہی ماہین کو دیکھنے کے بعد وہ اس پر دل ہار بیٹھا تھا۔ یہ اس کی زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی تھی جو اسے پہلی نظر میں ہی پسند آ گئی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا اٹھا اور ماہین کو آواز دے کر کہنے لگا کہ بات سنیے۔ ماہین پہلے تو سمجھ نہ سکی، لیکن جب اس کی ایک سہیلی نے اسے بازو سے بلا کر کہا کہ ارے وہ دیکھ، تو جس کے مذاق اڑا رہی تھی کہ دھن دولت تو ہے مگر پڑھائی کے نام پر کنگلا ہے، وہ تجھے اشارے سے بلا رہا ہے۔ ماہین بھی تھوڑی ہڑبڑائی سی تھی کہ کہیں اس نے کچھ سن تو نہیں لیا، پھر جھجکتے ہوئے اس کے پاس گئی اور کہنے لگی السلام علیکم سر۔ اس نے بھی جواب میں مسکرا کر وعلیکم السلام کہہ دیا۔ وہ کہنے لگا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ جواب میں ماہین نے گھبراتے ہوئے کہا کہ میرا نام ماہین کمال ہے۔ کہنے لگا کہ اچھا کمال آپ کے ابو کا نام ہے؟ جھجکتے ہوئے کہا کہ جی کمال میرے ابو ہے، لیکن آپ یہ سب کچھ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ مسکرا کر کہنے لگا کہ دراصل آپ مجھے اپنا ایڈریس بھی بتا دیجیے۔ ماہین اس پر چونکی تھی، کہنے لگی کہ آپ کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ دیکھیے ماہین جی، میں آج کل کے لڑکوں جیسا نہیں ہوں، آپ مجھے پسند آ گئی ہیں اور میں بغیر دیری کیے اپنے گھر والوں کو آپ کے ہاں رشتہ لے کر بھیجنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر تو ماہین کی سٹی گل ہو گئی تھی۔ ہاں یہ بات سچ تھی کہ وہ ایک امیر شخص تھا، لیکن شادی کا سن کر تو ماہین غصے میں آ گئی۔ اگلے ہی پل بغیر لحاظ کیے انگلی اٹھا کر کہنے لگی او ہیلو مسٹر، انگلش میں اتنی گالیاں دوں گی نا کہ یاد رکھو گے۔ جانتے بھی ہو کیا کہہ رہے ہو؟ اگر میں تمہاری عزت کر رہی ہوں تو یہ مت سمجھنا کہ میں تمہارا پیسہ دیکھ کر تم سے شادی کر لوں گی۔ میری شادی کسی پائلٹ یا پھر ڈاکٹر سے ہی ہوگی، سمجھے؟ پتہ نہیں کس گھسے پٹے گاؤں میں رہ کر بھینس چرا کر یہاں تک پہنچے ہو اور چلے ہو مجھ سے شادی کرنے۔ تمہیں تو ڈریسنگ سینس بھی نہیں ہے۔ دلاور ملک کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوئی لڑکی اس حد تک بدتمیز بھی ہو سکتی ہے۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ حیرانگی سے کہنے لگا کہ ویسے آپ دکھنے میں جتنی معصوم لگتی ہیں اتنی ہے نہیں، پھر اپنی جوڑی خوب جمے گی۔ میں بھی اپنی حویلی کا اکلوتا لاڈلا ہوں، دیکھیں کیا یاد کریں گی۔ اس بدتمیزی پر آپ کو معاف کر دیا۔ پڑھائی کا کیا ہے، پائلٹ اور ڈاکٹر تو میں بھی ہوں، ٹریکٹر چلا لیتا ہوں، پودوں کی ساری دوائیاں پتہ ہیں، بھلے ہی انگلش پڑھنی نہیں آتی لیکن اردو کی سوجھ بوجھ رکھتا ہوں۔ آپ جو بھی کہہ لیں، لیکن شادی تو میں آپ سے ہی کروں گا۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ کالج کے پروفیسر اسی طرف آئے۔ ماہین تو گھبرا چکی تھی، فنکشن ختم ہونے سے پہلے ہی گھر چلی آئی۔ گھر آنے کے بعد سیدھا کال اس نے اپنے ماموں کے بیٹے عمیر کو کی۔ کہنے لگی کہ عمیر کے بچے، بس اب مجھے کچھ نہیں پتا، تم جلد سے جلد رشتہ لے کر میرے گھر آؤ، میں مزید انتظار نہیں کر سکتی۔ عمیر جو پچھلے 1 سال سے اس سے شادی کا کہہ رہا تھا اور وہ پڑھائی کے بہانے بنا رہی تھی، آج اس کے منہ سے یہ سن کر وہ تو اپنی آنکھیں مسلنے لگا کہ کہیں خواب تو نہیں دیکھ رہا۔ کہنے لگا کہ اچھا آج تو سورج مغرب سے نکل رہا ہے، تم خود شادی کی بات کر رہی ہو؟ میں آج ہی شام اپنے ماما اور بابا کو تمہاری طرف بھیجتا ہوں۔ ماہین نے گہری سانس خارج کی۔ وہ چاہتی تھی کہ جلد سے جلد اس کی اور عمیر کی شادی ہو جائے تاکہ کم از کم اس گاؤں کے دلاور ملک سے تو اس کی جان چھوٹ جائے، مگر یہ اس کی بھول تھی۔ دلاور ملک ایک مرتبہ اپنی ضد پر آ جائے تو اس چیز کو حاصل کر کے ہی دم لیتا ہے۔ اس نے پہلے ہی وہاں پر کام کرنے والے ایک ورکر کو 500 روپے دے کر ماہین کے تمام تر معلومات نکلوا لی تھی، یہاں تک کہ اس کا پرسنل نمبر بھی، اور رجسٹر سے نکال کر دلاور ملک کو دے چکا تھا۔ رات کے تقریباً 10 بجے کا وقت تھا جب ماہین اپنے کمرے میں آئی۔ ابھی اس نے موبائل اٹھایا ہی تھا کہ ایک رانگ نمبر سے کال آنے لگی۔ پہلے تو وہ کاٹتی رہی، لیکن جب تیسری مرتبہ کال آئی تو اس نے اٹھائی۔ دوسری جانب سے دلاور ملک کی آواز گونجی، جو ایک مرتبہ پھر کہہ رہا تھا کہ جتنی جلدی ہو سکے میرے ساتھ شادی کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں۔
کیونکہ آپ صرف میری ہیں۔ یہ سن کر ایک مرتبہ پھر وہ دلاور ملک کو اچھی خاصی سنانے لگی۔ کہنے لگی کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ کیا گنڈا گردی ہے؟ جب میں ایک مرتبہ کہہ چکی ہوں کہ میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں جو آپ جیسے امیر لڑکوں کے ساتھ دوستیاں کر کے ٹائم پاس کرے، پھر آپ کیوں مجھے پریشان کر رہے ہیں؟ میری منگنی ہو چکی ہے اور کل میرا میری کزن کے ساتھ نکاح ہے، سمجھے؟ آپ دوبارہ مجھے کال کر کے تنگ مت کیجیے گا، ورنہ آپ کو اپنے ہونے والے شوہر سے بہت کٹواؤں گی۔ یہ سن کر دلاور ملک کو بھی غصہ آ گیا۔ کہنے لگا کہ خبردار، تمہارا شوہر صرف اور صرف میں ہوں، یہاں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ میرے علاوہ کوئی بھی تمہارا شوہر بننے کا حقدار نہیں ہے۔ دیکھتا ہوں کیسے ہوتا ہے تمہارا نکاح تمہارے کزن سے، میں تمہیں اغوا کر کے لے آؤں گا۔ وہ اس کی دھمکی کو ہواؤں میں ہی سمجھ رہی تھی، لیکن اصل حقیقت اس پر تب ٹوٹی تھی جب اگلے روز اس کی آنکھ کھلی تو وہ دلاور ملک کے ڈیرے پر موجود تھی اور وہ اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ بھاگ کر وہ آئی بھی تو کہاں؟ اس کی حویلی میں، اس کی دادی کے سامنے۔ ہر ایک کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ دلاور کی دادی کہنے لگی کہ بیٹا، یہ کیا وہی لڑکی ہے جس کا تو مجھے بتا رہا تھا؟ یہ تو بڑی سونی ہے، قسم سے تیرے ساتھ بڑی جچے گی۔ ہر کوئی اسے دیدے پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا۔ دلاور کی ماں نے جب ہونے والی بہو کو دیکھا تو مسکرا اٹھی، اس کے پاس آ کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ کہنے لگی کہ ارے واہ، ماشاءاللہ، میرے بیٹے کی پسند تو بڑی اچھی ہے۔ پچھلے 3 سال سے بیٹے کے پیچھے پڑی تھی کہ شادی کر لو بیٹا، لیکن بیٹا کہتا تھا جب تک مجھے محبت نہیں ہوگی میں شادی نہیں کروں گا۔ اور دیکھیے اس نے لڑکی چنی بھی تو کیسی، شہری بالکل گوری میم جیسی۔ وہ گاؤں کے لوگ تو سبھی اس کے دیوانے ہوئے جا رہے تھے، اور ماہین سر پکڑ کر بیٹھ گئی کہ وہ کہاں پھنس گئی۔ وہ روتے ہوئے چیخ چیخ کر ہر ایک کو بتانے لگی کہ آپ کا بیٹا مجھے میرے گھر سے اغوا کر کے لے آیا ہے۔ آج میرے کزن سے نکاح تھا اور یہ صاحب میرے ساتھ اتنی بڑی گیم کھیل چکے ہیں۔ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ مجھے ان سے شادی نہیں کرنی، یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ یہ سن کر دلاور کی ماں کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ دلاور انہیں سمجھاتا رہ گیا کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میرے علاوہ یہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی، لیکن اس کی ماں نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ بیٹا تم غلط ہو، تمہیں ایک شریف لڑکی کو یوں اس کے گھر سے اٹھانا نہیں چاہیے تھا، تم ہمیں بتاتے، ہم خود رشتہ لے کر اس کی طرف جاتے۔ اب اس لڑکی کو باعزت طریقے سے ہم خود گھر چھوڑ کر آئیں گے۔ ماہین نے شکر کا سانس ادا کیا۔ انتہائی حقارت بھری نظر دلاور پر ڈالنے کے بعد وہ گاڑی کی طرف بڑھی تھی۔ گاڑی ڈرائیور چلا رہا تھا۔ دلاور کی ماں پورے راستے اسے دلاور کے اخلاق پر قصیدے سناتی رہی۔ دادی جان بھی ساتھ ہی بیٹھی تھی، نازو بھی گاڑی میں ہی تھی۔ یہ ساری عورتیں اسے گھر چھوڑنے آئی تھی۔ گھر میں الگ ہی پریشانی کا سما تھا۔ گھر پہنچی تو سب پوچھ رہے تھے کہ کہاں چلی گئی تھی، جواب دو۔ دلاور کی دادی کہنے لگی کہ بیٹا دیکھو، تم بھی میرے بیٹوں جیسے ہو۔ دراصل بات یہ ہے کہ تمہاری بیٹی اور میرا پوتا ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، اس لیے دونوں ہی یہ شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میرا پوتا خیر سے 3 گاؤں کا ایک اکلوتا مالک ہے، ہماری بہت سی زمینیں ہیں، بہت خوش رکھیں گے۔ وہ اپنی چکنی چپڑی باتوں میں ماہین کے ماں باپ کو لا رہے تھے، جبکہ عمیر کے ماں باپ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ ماہین بار بار کہتی رہی کہ میں دلاور سے شادی نہیں کرنا چاہتی، میں اس شخص کو جانتی تک نہیں، لیکن اس کے ماموں اور مامی اس کے کردار پر صاف انگلی اٹھا کر کہنے لگے کہ ہم ایسی لڑکی سے شادی نہیں کروا سکتے اپنے بچے کی، جو ایک رات غیر مرد کے ساتھ گزار کر آ چکی ہے۔ ماہین نے تو صدمے کی کیفیت میں اپنے ماموں کی طرف دیکھا کہ ماموں آپ ایسی بات کیسے کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ماموں اسے چھوڑ کر جا چکے تھے۔ عمیر نے بھی اس کی طرف پلٹ کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ اگر وہ دلاور کی ماں اور دادی کو بھی خالی ہاتھ بھیج دیتے تو کون کرتا ان کی بیٹی سے شادی؟ جو ہونا تھا وہ تو ہو ہی چکا تھا۔ یہ سوچ کر ماہین کے ماں باپ نے دلاور کے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ ماہین رو رہی تھی، لیکن اس کی ماں نے جو کہا کہ اگر تم دلاور سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتی تو یہ یاد رکھو تمہاری شادی کبھی نہیں ہوگی، تم ہمارے سینوں پر مونگ دلنے کے لیے رہ جاؤ گی، تمہاری وجہ سے ہماری بہت بے عزتی ہو چکی ہے۔ ماں باپ کی عزت کی خاطر اس نے دلاور سے نکاح کر لیا، رخصت ہو کر دوبارہ اسی حویلی میں آ گئی، لیکن سہاگ رات کو ہی اس نے صاف الفاظ میں اپنے شوہر کو بتا دیا کہ مجھ سے کسی بھی طرح کی امید مت رکھیے گا، آپ نے دھوکے سے مجھ سے شادی کی ہے، مجھے رسوا کیا ہے، میں آپ کو کبھی بھی اپنے شوہر کے روپ میں نہیں اپناؤں گی۔ اسے لگا تھا کہ دلاور اس بات پر چیخے گا، چلائے گا، زبردستی کرے گا، وہ موقع پا کر اس گھر سے بھاگ جائے گی۔
اس طرح گاؤں کی پنچایت تک یا پھر پولیس تک رسائی حاصل کر کے اس سے طلاق لے لی کی۔ دکھ اسے عمیر کے چھوڑ جانے کا بھی تھا، بے اعتباری کا بھی تھا۔ وہ ہر ایک بات کا ذمہ دار دلاور کو ہی ٹھہرا رہی تھی، مگر دلاور چپ چاپ سامنے صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، میڈم جی، میں بس آپ کو اپنا بنانا چاہتا تھا، آپ کو میں اس گھر کی رانی بنا کر رکھنا چاہتا تھا، باقی یہ تو آپ کا ظرف ہے کہ آپ مجھے اپنے دل میں کیا مقام دیتی ہیں۔ یہ بات کہیں نہ کہیں ماہین کے دل پر لگی تو ضرور تھی، لیکن اس نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ دھیرے دھیرے گھر کے باقی افراد کے ساتھ اس کا اچھا میل جول ہو گیا۔ وہ اپنی ساس کے ساتھ نازوں کے ساتھ باتیں کیا کرتی، نازوں کے ساتھ کچے آم توڑنے کے لیے بھی چلی جایا کرتی، دادی جان کے پاس بیٹھ کر ان کے لمبے لمبے جوانی کے قصے سنا کرتی۔ لیکن جیسے ہی گھر میں دلاور ملک قدم رکھتا تو وہ فوراً سنجیدگی اختیار کر لیتی۔ اسے دلاور سے مسئلہ تھا تو صرف اور صرف یہ تھا کہ وہ ان پڑھ تھا، جبکہ اس نے تو اپنے خوابوں کے شہزادے کے لیے بھی خواب سجا رکھے تھے کہ وہ کوئی پڑھا لکھا جینٹل مین ہوگا۔ ہاں، شخصیت اس کی بھی ایسی تھی، لیکن کرنے کو تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا سوائے نوکروں پر حکم چلانے کے۔ ایک روز وہ جو دادی کے پاس بیٹھی تھی، جو اسے دلاور کے بچپن کی باتیں سنا رہی تھی، تو انتہائی کھل کر کہنے لگی کہ دادی، آپ لوگوں کے پاس اتنے پیسے تھے، امیر تھے، تو پھر آپ نے دلاور کو پڑھایا کیوں نہیں؟ وہ ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گئی۔ کہنے لگی، پتر پڑھنے کا شوق کسے نہیں ہوتا، میرے دلاور کو بھی تھا، لیکن یہ جب اسکول جاتا تھا، ان دنوں میرا بیٹا بہت زیادہ بیمار رہنے لگا، اسے دل کی تکلیف ہو گئی، ڈاکٹر کہتے تھے کہ اس کے 3 بال بند ہو گئے ہیں۔ اتنا زیادہ کاروبار تھا، زمینیں تھی۔ انہی دنوں میرے سوتیلے بھائی نے بھی مجھ سے میری وراثت چھیننے کا کیس کر دیا تھا۔ حالات بڑے خراب ہو گئے تھے، اسی لیے معاملہ جب قتل و غارت تک پہنچا تو ہم نے دلاور کا اسکول چھڑوا دیا۔ پھر تیرے سسر کی بھی طبیعت خراب رہنے لگی تو زمینوں کا سارا کام چھوٹی سی عمر میں ہی دلاور سنبھالنے لگا۔ شروع سے ہمارے پاس یہ سب کچھ ایسا نہیں تھا، یہ تو میرے دلاور کے سونے جیسے ہاتھ ہیں جنہوں نے ان زمینوں کو اتنی ترقی دی۔ شہر میں اس نے فیکٹری لگوائی، جب اس نے دوبارہ پڑھائی کرنا چاہی تو عمر سے بڑا ہو گیا تھا، اسکول بھی گیا، لیکن لڑکے لڑکیاں اس کا مذاق اڑانے لگے کیونکہ عمر میں جو بڑا تھا۔ اسی لیے اس نے کہا کہ مجھے پڑھنا لکھنا ہی نہیں ہے۔ دادی جان کہنے لگی، کیا تم اپنے شوہر کو پٹر پٹر اپنی جیسی انگلش نہیں سکھا سکتی؟ یہ سن کر ماہین کا دل تھوڑا نرم پڑا۔ اس بارے میں تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ اس کی قسمت اگر دلاور کے ساتھ تھی تو وہ اسے سدھار بھی تو سکتی تھی۔ ویسے بھی اس لڑکے میں برا ہی کیا تھا، بس یہی کہ وہ پڑھا لکھا نہیں تھا۔ اس بات سے ماہین کا دلاور کو لے کر دل کچھ بہتر ہونے لگا۔ رات کو اس کے پاس بیٹھی تو اسے پڑھانے لگی۔ اپنی ساری کتابیں وہ اپنے میکے سے اٹھا کر لے آئی۔ جب ماہین جیسی محبت دلاور ملک جیسے مجنوں کو پڑھانے بیٹھی تو آخر وہ کیوں نہ سمجھتا۔ یوں ہی ہنستے کھیلتے 6 مہینوں میں وہ اچھا خاصا انگلش بولنا سیکھ چکا تھا۔ اٹھنے بیٹھنے کا انداز بھی کافی بدل گیا۔ پرائیویٹ پیپرز بھی دلاور ملک نے دے دیے۔ اس نے اپنے آپ کو ماہین کے لیے کافی بدل لیا۔ ماہین کے دل میں بھی اس کے لیے محبت جاگ اٹھی تھی۔ آخر وہ پتھر تو نہ تھی۔ دونوں ہی اپنی زندگی خوش و خرم گزارنے لگے۔ پہلے جو ماہین کو دلاور کا ساتھ ایک بوجھ لگتا تھا، اب جب وہ کسی محفل میں دلاور کے ساتھ جاتی تو لوگ جب دلاور ملک کی تعریفیں کرتے اسے اپنی قسمت پر رشک آتا۔ ضروری نہیں جس شخص کا انتخاب خود کرتے ہیں وہی بہتر ہو، ہمیں خوش رکھ سکتا ہو۔ بعض مرتبہ قسمت ہمیں دلاور جیسوں سے بھی ملوا دیتی ہے۔